اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم اور چونکا دینے والی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مکمل ہے۔ اب کوئی شریعت، کوئی مذہب نہیں آنے والا۔ یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ دین آخری دین ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وقتاً فوقتاً امت میں ایسے لوگ اٹھتے رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جھوٹی فضیلت، اپنی جھوٹی خلافت یا امامت کا دعویٰ کر کے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا ہی ایک فتنہ ابھی حال ہی میں ہندوستان کے دل یعنی دہلی کے اندر رونما ہوا، جہاں عبدالرشید نامی ایک شخص نے جمعے کے بیان میں ایک ایسا عجیب و غریب اور باطل دعویٰ کر دیا کہ مسلمانوں کے درمیان تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس شخص کا دعویٰ کیا تھا؟ آئیے اس کی اپنی زبان سے اس کلپ کو سنتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ علماء دیوبند نے اس کا مقابلہ کیسے کیا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ گاؤں ہے، شہر دیہات، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے۔ کس کو دیے؟ اور سو دھیان سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا ہوتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے۔ یہ بات سچی ہے۔ یہاں میں بیٹھوں؟ کمال کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کا یقین نہیں کرتے۔ بیٹھنا پڑے مسجد میں، اور یہ بھی شرط ہے کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے کہ میرے شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ کافر، ہم کافر ہو گئے۔ بھی آ رہا ہوں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے خود سن لیا، اس عبدالرشید نامی شخص کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ مقرر کیا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ یہ بشارت اس کو خود نہیں ملی بلکہ اس کے کسی مرید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عبدالرشید کو پوری دنیا کا خلیفہ بنا دو، اور اس خواب کی بنیاد پر اس نے اعتماد کر لیا اور اپنے آپ کو پوری دنیا کا خلیفہ اور بادشاہ مقرر کر لیا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ہندوستان ہے، یہاں دین کے رکھوالے اور ناموس رسالت کے چوکیدار ہمیشہ چوکنے رہتے ہیں۔ جیسے ہی علماء دیوبند کو خبر ملی، فوراً ایک وفد علماء دیوبند کا اور دہلی کے مقتدر علماء کا اس شخص کے پاس پہنچا، اس شخص کے مرکز پر پہنچا اور آمنے سامنے بٹھا کر اس سے بات چیت کی اور ایسے دندانے شکن جوابات دیے کہ اس کے جھوٹے محل کی اینٹ بکھر گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں علماء کی اس مختصر سی ویڈیو کو بھی۔ جو آدمی آپ کو یہ نہ مانے کہ آپ کے شیخ اللہ کے نبی ہے وہ کافر ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، تمام لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں آپ؟ دعوت نہیں، ایک بار آپ نے بیان میں کہا آپ اس پر ابھی جو کہ تو قائم ہیں، یہ جتنے آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں یہ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں؟ اچھا، یعنی جو اس کو بھی مانے وہ کافر ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے وہ مکمل تھی یا اس میں کچھ کمی تھی؟ آپ کا عقیدہ ہے، تو اس میں اضافے کی ضرورت یہ شریعت کا حصہ ہے؟ کیا چیز؟ کہ اگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے مجھے حکم دے رہے ہیں وہ شریعت کے اندر کی چیز ہے۔ آپ کو براہ راست حکم دے رہے ہیں، دوسرے کو حق دے دکھایا جا رہا ہے۔ نہیں، اس کا کوئی یقین کا کوئی ذریعہ ہے؟ یقینی ذریعہ؟ یقینی ذریعہ بس اعتماد اور کچھ نہیں۔ اعتماد نہیں، کوئی یقینی ذریعہ۔ دیکھیں، دین کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ بس سارے دین کا دار و مدار
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پڑھے جو آپ پر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے میں نہیں بولتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ کہلواتا تھا. تو آپ اپنی خواہش سے بات کہہ رہے، آپ کو بھی نہیں پتا، یقینی ذریعہ نہیں ہے وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ جانے کون ہے، میں جانتا ہوں اسے، تو اس کی بات پر کیا یقین ہے؟ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ خواب میں آپ علیہ السلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ حق ہے، سچ ہے. نہیں، یہ آپ کو خواب میں جو ارشاد فرمائیں گے یہ بتائیں گے کہ خواب دین میں نے کہا مکمل ہے، جی جی اس میں کمی ہے؟ نہیں، دین تو مکمل ہے. دین مکمل ہے نا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھائی خواب میں اگر آپ کو میں کوئی بات بتاؤں تو وہ بالکل صحیح ہے، اس پر کام کرو تو حجت ہوگی. جتنے خواب آئے ہیں آپ علیہ السلام کا جتنا ذکر ہے اس میں فوراً عمل کیا گیا ہے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے عمل کرا نہیں کرا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. نہیں، پیچھے لوگوں کو جتنے خواب آئے ہیں اور آپ علیہ السلام نہیں کو نہیں دیا ہے. سنیے، یہ تو کوئی ہوائی بات ہے، ہوائی بات ہے. میں چھوٹے سے میں ایک بات عرض کروں جی بتائیے. کہ اتنے سارے ایسے خواب ہیں، اتنے سارے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آ کر حکم دیا خواب میں اور ان حضرات نے فوراً جو اس پر عمل کیا. اچھا، کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ایک سلطان نور الدین صاحب کا واقعہ ہے، جی ایک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جی. ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ خالد کی مدد کرو فوراً نکلو. اچھا، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. اور جو جہاں یہ تک خواب میں حجت شرعیہ ہے، اس کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی نیا کام پیدا ہوا؟ نہیں، حضرت عمر نے، حضرت خالد نے، نور الدین زنگی نے جو کام کی، اس کی بنیاد پر کوئی نیا کام بنا؟ نہیں. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمام لوگوں کا وہ ہوں، یعنی خلیفہ مجھے سلیکٹ کر دیا گیا ہے اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے؟ جی، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے ہی کہنے کا حکم دیا، اس لیے میں ایسے کہوں. نہیں، ایک بات یاد رکھیے، میں بتاتا ہوں. ایک بات بتائیے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی مائی کا دار نہیں کہہ سکتا کہ جو مجھے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ایز اٹ از ہے. ریزن حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری آنکھ سو جاتی ہے، دل نہیں سوتا. یہ صرف نبوت کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، خواب کے بارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی قسم ہوتی ہے خواب کو؟ آپ کے تو علم میں ہوگا. جی، نہیں. تو اب آپ کو کیا پتا کہ خواب جو ہے یہ خواب ہے، ازغاث ہے، احلام ہے، کیا چیز ہے؟ جی. اب بتائیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرمائیں گے. نہیں، آپ سے تو نہیں کہہ رہے، جی. آپ سے تو کہہ نہیں رہے براہ راست. جی. تو آپ اس کے اوپر کیوں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، جی. وحی نہیں ہے، جبریل نہیں آ رہا، سارا نظام بند ہو چکا ہے. تو اب آپ بتائیے، کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، اس بنیاد پر آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہوگا؟ بتائیے. مفتی صاحب میں بس بتا رہا ہوں، بتائیے. سن لو لیجیے، میں بات کرتا ہوں ذرا سے، یہ بات بتا دیجیے، موقع دیجیے بولنے کا. بتائیے. جی، میں نے بات پوری بتا دی اپنی جو کہنا تھا مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر یہ کہے گا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسے ایک دم یہ تو نہیں کہہ سکتے جھوٹ بول رہا ہوں. دیکھیے، اس کی بھی کوئی دلیل ہونی نہیں چاہیے. سنیے، نہیں سنا، نہیں سنو، ایک منٹ سنو، ایک منٹ. یہ خبر واحد نہیں، یہ سن لیجیے. جی، ارے نہیں چھو، ارے نہیں چھو، ارے نہیں، ارے نہیں چھو جاؤ، نہیں، اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ. آپ معاملہ خراب نہ کیجیے، آپ معاملہ خراب نہ کیجیے. اگر آپ مجھے سنیے، نہیں، ارے چپ، ارے چپ. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا وقت. سنیے، ارے بھائی سنو، اس میں یقین نہیں آپ لوگوں کو بولیے، خاموش رہیے آپ. میں جو بول رہا ہوں اس کو سن لیجیے، اللہ کے واسطے سن لیجیے، خیر ہوگی انشاءاللہ اس میں. ارے جو بولنے جا رہا ہوں سن لیجیے.
چند باتیں ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت اچھا ہے. بیٹھ جائیے. ہم بات اپنی جانے رہے. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر بس مجھے صاحب بات بھائی مفتی صاحب کو سب کی طرف سے وسیع منتخب کیا گیا ہے, لہٰذا کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی تلخ لہجے میں بات چیت کرے اور تلخ لہجے میں بات چیت کرے. آپ خاموش رہیں, آپ بیٹھے رہیں, صرف آپ کا بیٹھنا ہی کافی ہے. آپ کا آواز جائے یا نہ جائے اگر آپ واقع طرف پر ہے. مفتی صاحب جب اس کا منتخب کر دیے گئے ہیں اسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں کرتی ہے کہ وہ بولے. خاموش رہیں. بیٹھ جاؤ چچا, بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ جاؤ. دیکھیے سنیے, میں بات کلیئر کرتا چلوں کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے بھائی عبدالرشید صاحب کو خواب کی قسمیں نہیں معلوم, کوئی مسئلہ نہیں. انہیں خواب آیا, ان کو بھی نہیں آیا. کوئی دوسرے قرآن کے عقیدت مند جی نے خواب آ کے قرآن کریم کے اندر 75 مصروں کا ایک اعلان ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, اس میں کمی بیشی ہو نہیں سکتی. جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس میں کمی رہ گئی ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کو مکمل کر رہا ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا ہے. رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری مرتبہ ارشاد فرمایا, یہ موطا امام مالک میں 1619 نمبر کی حدیث ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی کی. یعنی میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب, دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب سنیے, اگر خواب کو دین کا ماخذ بنایا جائے, ماخذ ویسے آسان کر دو, اگر خواب سے دین بنایا جائے یا خواب پر تکیہ کیا جائے تو کچھ باتیں ایسی لازم آتی ہیں جس سے ایمان. سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا جھوٹ چاہے جتنا بھی بڑا ہو, جب حق سامنے آتا ہے تو نابود ہو جاتا ہے. قرآن سچا ہے جو کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا. آخر میں میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ایسے جھوٹے دعوے کرنے والوں اور ایسے جھوٹے خوابوں اور کرامتوں والوں کے پیچھے مت پڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور حق کو ہمیشہ سربلندی عطا فرمائے.